سبق نمبر 51 بیرم خاں۔ بیرم خاں ایک ترک تاتاری تھی۔ جب ہمایوں نے انوج کے معرکہ میں شکست کھائی تو بیرم سنبل کی طرف بھاگا اور راجہ متسین زمیندار کے پاس پناہ لی۔ شیر شاہ نے جبراً بلوایا، بہت خاطرداری کی اور اپنی رفاقت پر مائل کیا۔ گو ظاہر اور شیر شاہ کا مطیع ہو گیا، مگر اپنے مصیبت زدہ آقا کی یاد میں اس کا دل بے قرار تھا۔ برہان پور کے ڈھیڑوں سے بیرم خاں اور ابو قاسم حاکم گو لیاڑ دونوں ایکا کر کے بھاگ نکلے۔ اثنائے راہ میں شیر شاہ کے سفیر نے گرفتار کر لیا۔ ابو قاسم شکل و صورت کا اچھا تھا، دشمن سمجھے کہ بیرم خاں یہی ہے، مگر بیرم نے ایزا راہے جو نموردی خود کہا دیا کہ بیرم میں ہوں۔ ابو قاسم کی مروت نے تقاضا نہ کیا کہ خود بچے اور رفیق کو گرفتار ہو جانے دے۔ بولا، یہ میرا خدمت گار ہے، مگر بڑا وفادار ہے، میری بدلے جانثاری کو تیار ہے، اس کو کہنے دو بیرم میں ہی ہوں۔ الغرض ابو قاسم تو مارا گیا اور بیرم وہاں سے چھوٹ کر گجرات پہنچا۔ سلطان محمود گھبرائی نے ہرچند ٹھہرایا مگر وہ نہ ٹھہرا، سیدھا ہمایوں کی طرف چلا۔ جس وقت یہ پہنچا تو ہمایوں کا ٹوٹا پھوٹا لشکر لڑائی میں مصروف تھا۔ بیرم چپ چاپ ان میں جا ملا اور آگے بڑھ کر دشمنوں سے خوب لڑا۔ لوگوں کو حیرت تھی، یہ کون ہے؟ جب معلوم ہوا کہ بیرم ہے تو سارے لشکر میں ایک شور مچ گیا اور ہمایوں کو اس کے آ جانے سے بڑی مسرت ہوئی۔ آخر الی ہمایوں کے ساتھ ایران پہنچا۔ شاہ ایران نے اس کو خانی کا خطاب دیا۔ بیرم بڑا جنگجو سپاہی نہ تھا، بلکہ اچھا شاعر اور انتظام مملکت سے خوب ماہر تھا۔ اسی کی دانشمندی اور جوانمردی سے ہمایوں کو ہند کی سلطنت دوبارہ نصیب ہوئی۔ جب اکبر تخت نشین ہوا تو بیرم خاں کو دخان بابا کا خطاب دیا، مگر اس کی سخت گیری، تند مزاجی اور نخوت سے سب درباری تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے اکبر کو سمجھا بجھا کر اس کے سب اختیارات چھنوا دیے۔ پھر تو اس نے اعلانیہ بغاوت کی مغزق پائی اور عفو تقصیر کے بعد حج کے ارادے سے روانہ ہوا۔ گجرات میں پہنچ کر ایک دشمن کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سبق نمبر 52 ابو فضل۔ اکبر کے مشیروں میں ابو فضل بڑا عالم، زبردست منشی اور عالی دماغ، مورخ تھا۔ بادشاہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور سپہ سالار بھی۔ وہ دکن کی مہم سے تھوڑی سی فوج کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ شہزادہ سلیم کے اشارے سے ایک ہند یکلندی راجا نے یکایک حملہ کیا۔ ہمراہی پریشان ہو گئے، مگر ابو فضل نے بھی بھاگنے کو عار سمجھا اور سپاہیانہ طور سے میدان جنگ میں لڑ کر مارا گیا۔ اس کی تصنیفات سے تاریخ اکبر نامہ ہے، جس میں چغتائی خاندان کے کل بادشاہوں کا حال مجمل اور اکبری عہد کے واقعات مفصل لکھے ہیں۔ آئین اکبری میں سلطنت کے ہر زیغے کا حال اور ہر قسم کے انتظامات کی کیفیت بھی تفصیل و واریج
کی ہے۔ سبق نمبر 53 فیضی۔ ابو فیض فیضی ابو فضل کا بڑا بھائی اور اکبر کا مشیر ایک نامور شاعر اور جید عالم تھا۔ سنسکرت کے علم ادب میں بڑی لیاقت حاصل کی تھی اور اس زبان کی چند مشہور کتابوں کا ترجمہ بھی فارسی میں کیا۔ اکبر گونا خواندہ تھا مگر وہ علم و کمال کا بڑا شائق تھا، چنانچہ ایک سرشتہ سنسکرت سے ترجمہ کرنے کا قیام کیا جس کا محتکم فیضی تھا۔ جب فیضی نے رحلت کی ہے تو اس کے ذاتی کتب خانہ کی فہرست مرتب کی گئی۔ مختلف علوم و فنون کی 4060 کتابیں نکلی جن کو اس نے خود صحیح کیا تھا۔